ہمارے یہاں جب بچی یا بچے کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے لڑکی خاص طور پہ خوبصورت کتنی ہے, موٹی تو نہیں ہے, رنگ تو کالا نہیں ہے نارملی. اور جب لڑکے کو آپ نے پسند کرنا ہے نا, لڑکا موٹا بھی ہو چل جاتا ہے, کالا بھی ہو چل جاتا ہے, بزنس اچھا ہونا چاہیے, گھر بار اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم عام اپنے سوسائٹی کا ایک وہ دیکھ رہے ہیں نا. شادی کو ہم اس پیمانے میں تولتے ہیں. کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ بینگ گائنیکالوجسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اگر ایک موٹی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, لڑکا موٹا ہے, کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں؟ ایز اے گائنیکالوجسٹ تو میں بعد میں بات کروں گی. مسلمان ہونے کے ناطے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہونا چاہیے کہ بچی کو دین کی کتنی سمجھ ہے. وہ ہماری اگلی جنریشن کو کس طرز سے پالے گی, ان کی سوچ کیا ہوگی, کیا یہ جو کپل میاں بیوی بننے جا رہا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بچے صدقہ جاریہ ہوں گے, قبر میں روشنی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے دیکھنے والی, خاندان کیسا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, وہ کتنے مٹیریلسٹک ہیں, وہ کتنے دولت کے پیچھے ہیں. لڑکے نے اگر لڑکی پسند کرنی ہے اور لڑکی نے اگر لڑکا پسند کرنا ہے تو پرائیورٹی پہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی موروثی بیماری تو نہیں ہے. تھیلاسیمیا کا چیک ضرور کر لیں. اگر آپ کی بچی کو مائنر تھیلاسیمیا ہے اور لڑکے کو بھی مائنر تھیلاسیمیا ہے تو آپ کے بچے میجر تھیلاسیمیا کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں. بہت چانس ہے کہ وہ کیریئر ہوں گے یا میجر تھیلاسیمک ہوں گے, مائنر اور میجر, اور 25% چانس ہے کہ وہ نارمل ہوں گے, ان میں ٹریٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. دونوں اگر ڈائبیٹک ہیں بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا, وہ جینز لے کے پیدا ہوگا. ڈائبیٹک, ہائپرٹینسو, کارڈیک ڈیزیز, لیور ڈیزیز, لیکن لوگ بتاتے ہی نہیں, چھپاتے ہیں ساری باتیں. یہ باہر نکلنی چاہیے. میل کو اپنے لیول پہ اپنا سیمن انالیسس کروا لینا چاہیے. آج کل بانجھ پن میں آلموسٹ 70 to 80% میل کا رول ہے, سپرمز ہیں ہی نہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میل چپ کر کے جائے. 100 یا 1500, 1000, 800, 500 میں بھی لوگ سیمن انالیسس کر دیتے ہیں کچھ لیبس. تو چپ کر کے جائے اور ایک سیمن کا ٹیسٹ کروا لے. اگر اس کے سپرمز 0 ہیں بچہ نہیں ہو سکتا, ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی نہیں ہو سکتا. نارمل اس کی ریشو کیا ہوتی ہے؟ اگر نارمل ہم کہیں کہ اچھا یہ تو نارمل رپورٹ ہے تو وہ نارمل سٹارٹ ہوتا ہے 20-25 ملین سے. اچھا, اور لیکن اس میں 60% ایکٹیو ہوں. اگر 20-25 ملین ہے اور 2% ایکٹیو ہیں یا پروگریسو موٹیلٹی ان کی اتنی ہے تب بھی نارمل پریگنینسی نہیں ہو سکتی. بھی کل میرے پاس ایک پیرنٹس اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں اور 1 سال ہو گیا شادی کو, پیریڈ اس کو آتے نہیں تھے, اور جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اسٹریک بالکل ہے ہی نہیں یوٹرس, اووریز ہیں, یوٹرس کوئی نہیں ہے, بچہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہ کیوں اس کی شادی کی آپ لوگوں نے؟ وہ جی ہمیں کسی نے مشورہ دیا شادی کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو ڈیولپمنٹلی غلط ہے نا, خراب ہے, وہ ہے ہی نہیں, اس کا ڈیولپ سسٹم ہی صحیح ڈیولپ نہیں ہوا. آپ دھوکے سے شادی کیوں کرتے ہیں؟ تو دھوکہ نہیں کرنا, سچ سچ بتانا ہے. پھر اتنے بڑے ٹیومر ہوتے ہیں, وہ جی ابھی نہیں ہم نے بتانا کسی کو, ٹیومر زدہ وہ دے دیں گے, وہ بعد میں جا کے اس کو اتنے پرابلمز ہوں گے, وہ اتنی اس کو باتیں سنائیں گی کہ جی یہ ہمیں تو بج لگی ہوئی لڑکی دے دی, اور وہ بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں. اس سے بھی پریگننسی اسٹے نہیں کرتی ہے؟ آف کورس وہ تو پریگننٹ ہی نہیں ہوگی اگر اتنا بڑا ٹیومر ہے, ڈی شیپ ہوا ہوا ہے یوٹرس, کیسے ہوگی پریگننسی؟ سو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ کو شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. بچوں میں بھی, لڑکوں میں بھی کیا ایج کا ایشو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جلدی شادی کرنی چاہیے؟ ایج بیٹوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی, 40-45 کے بعد ان کے سپرمز کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈکلائن کرنی شروع کر دیتی ہے. لیکن بچی کے تو دیکھیں نا, اس کی تو نارمل, اگر اس کی نارمل اووریز میں ایگز ہیں تو 38-40 کے بعد تو پریگننٹ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا.